اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس له دافع من اللہ ذی المعارج۔ یہ سورہ معارج ہے جو 44 آیات اور 2 رکوعات پر مشتمل ہے۔ اس سورت مبارکہ کی 30 آیت میں ذی المعارج کا لفظ آیا ہے جس کے معنی چڑھنے کی جگہ۔ اس معارج سے مراد آسمان ہے، چونکہ آسمانوں سے زمین کی طرف اور زمین سے آسمانوں کی طرف فرشتوں کا آنا جانا رہتا ہے، اس لیے آسمانوں کو المعارج فرمایا۔ اور اللہ تعالی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، آسمان بھی اس کی مخلوق ہے جہاں سے فرشتوں کا گزر ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالی کا ایک وصف ذی المعارج ذکر فرمایا ہے۔ اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ معارج ہے۔ سورت کی ابتدا میں کفار مکہ کا ذکر ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ علیہ السلام کی دعوت کا مذاق اڑاتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جو عذاب آنے والا ہے وہ جلدی لے آئے تاکہ آخرت سے پہلے ہم دنیا میں ہی اس سے نمٹ لیں۔ بعض روایات میں ذکر ہے کہ اس سے مراد نضر بن حارث ہے جو ایسی باتیں کرتا تھا اور اس کا اصل مقصد مذاق اڑا کر اس عذاب کو جٹلانا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب ذکر کیا کہ ایک مانگنے والا وہ عذاب مانگ رہا ہے جو کافروں پر آنے والا ہے، للکافرین لیس لہ دافع، کوئی نہیں ہے جو اسے روک سکے، وہ اللہ کی طرف سے آئے گا جو چڑھنے کے تمام راستوں کا مالک ہے۔ تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، فرشتے اور روح القدس اس کی طرف سے ایک ایسے دن میں چڑھ کر جاتے ہیں جس کی مقدار 50,000 سال ہے۔ اس سے مراد بعض مفسرین کے نزدیک قیامت کا دن ہے جو کافروں کو حساب و کتاب کی سختی کی وجہ سے 50,000 سال کا محسوس ہوگا۔ اگلی آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا، سو آپ ایسا صبر کیجئے جو صبر جمیل ہو۔ صبر جمیل اسے کہتے ہیں جس میں شکایت کا نام نہ ہو۔ مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حق پہنچایا، حق کی دعوت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے جو کام تھا آپ نے کر دیا، جو یہ لوگ نہیں مانتے، کفر پر جمے ہوئے ہیں، آپ ان کی طرف سے رنج میں نہ پڑے، صبر سے کام لے اور صبر جمیل اختیار فرمائے۔ دنیا میں نہیں تو قیامت کے دن تو ہر کافر کو سزا ملنی ہی ہے۔ اس لیے آگے اللہ نے فرمایا، انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، یہ لوگ قیامت کے دن کو دور دیکھ رہے ہیں، یعنی یہ سمجھ رہے ہیں کہ صرف کہنے کی باتیں ہیں، قیامت آنے والی نہیں ہے، اور ہم اسے قریب دیکھ رہے ہیں۔ اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کی منظر کشی کی ہے، یوم تکون السماء کالمہل، جس دن آسمان پگھلے ہوئے تانبے کی مانند ہوگا، وتکون الجبال کالعہن، اور پہاڑ رنگین اون کی طرح ہوں گے، ولا یسأل حمیم حمیما، اور کوئی جگری دوست کسی جگری دوست کو پوچھے گا بھی نہیں۔ یبصرونہم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، حالانکہ وہ ایک دوسرے کو دکھا بھی دیے جائیں گے، مجرم یہ چاہے گا کہ اس دن کے عذاب سے چھوٹنے کے لیے اپنے بیٹے فدیے میں دے دے، وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ، اور اپنی بیوی اور اپنا بھائی اور اپنا وہ خاندان جو اسے پناہ دیتا تھا، ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ، اور زمین کے سارے باشندے، پھر ان سب کو فدیے میں دے کر اپنے آپ کو بچا لے۔ کلا انہا لظیٰ، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہو سکے گا، وہ تو ایک بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ جس دن کوئی دوست کسی دوست کے، کوئی رشتہ دار کسی رشتہ دار کو نہیں پوچھے گا، بلکہ سب ایک دوسرے سے جان چھڑا کر بھاگیں گے۔ وہاں کوئی رشتہ داری اور کوئی تعلقات کام نہیں آئیں گے، صرف ایمان اور عمل صالح پر وہاں کامیابی ملے گی۔ اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت اور طبیعت کا ذکر کیا ہے کہ یہ بڑا حریص اور جزا فضا کرنے والا ہے۔ ان الانسان خلق ہلوعا، بے شک انسان کم ہمت پیدا کیا گیا ہے۔ اذا مسہ الشر جزوعا، جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو خوب گھبراہٹ ظاہر کرتا ہے۔ واذا مسہ الخیر منوعا، اور جب اس کے پاس خوشحالی آ جاتی ہے تو بہت بخیل بن جاتا ہے، نعمت حاصل ہو تو اکڑنے لگتا ہے،
اور مال ہاتھ آ جائے تو بخل کرنے لگتا ہے۔ البتہ آگے اللہ تعالی نے چند حقیقی مسلمانوں کی 8 صفات ذکر کی ہے، اس لیے اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا الا المصلین، مگر وہ نمازی ایسا نہیں کرتے، یعنی وہ اپنے آپ کو برے اخلاق سے، برے اعمال سے بچاتے ہیں۔ ان کی صفات میں پہلی صفت یہ ہے الذین هم علی صلاتهم دائمون، جو اپنی نماز کی ہمیشہ پابندی کرتے ہیں۔ دوسری صفت یہ ہے والذین هم فی اموالهم حق معلوم، اور جن کے مال اور دولت میں ایک متعین حق ہے، اس سے مراد زکوٰۃ اور دوسرے واجب حقوق ہے۔ ان الفاظ میں یہ بھی واضح فرما دیا گیا کہ زکوٰۃ دینا غریبوں پر کوئی احسان نہیں ہے، بلکہ یہ ان کا حق ہے۔ للسائل والمحروم، سوالی اور بے سوالی کو، یعنی جو غریب اپنی حاجت ظاہر کرتے ہیں انہیں سوالی سے، اور جو حاجت مند ہونے کے باوجود اپنی حاجت کسی سے نہیں کہتے انہیں بے سوالی سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یہ دونوں قسم کے لوگوں کو اپنا مال دیتے ہیں۔ تیسری صفت والذین هم من عذاب ربهم مشفقون ان عذاب ربهم غیر مأمون، اور جو اپنے رب کے عذاب سے سہمے رہتے ہیں، یقیناً ان کے رب کا عذاب ایسی چیز نہیں ہے جس سے بے فکری کی جائے۔ چوتھے نمبر پر وہ عبادت اور اطاعت کے باوجود اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، جیسے سورہ مؤمنون میں اللہ نے ذکر فرمایا والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون، اور جو لوگ دیتے ہیں جو کچھ انہوں نے دیا اس حال میں دیا کہ ان کے دل ڈرتے رہتے ہیں کہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ پانچویں نمبر پر صفت ذکر فرمائی والذین هم لفروجهم حافظون، اور جو لوگ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں الا علی ازواجہم، مگر اپنی حلال بیویوں سے جو ان کے لیے جائز ہے، یا وہ باندیاں جن کے وہ مالک بن جائے۔ فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، البتہ جو لوگ ان کے علاوہ کوئی اور طریقہ اختیار کرنا چاہے وہ حد سے گزرے ہوئے لوگ ہیں۔ چھٹی صفت والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون، اور جو اپنی امانتوں اور عہد کا پاس رکھنے والے ہیں، یعنی امانتوں کی حفاظت کرنے والے، وعدوں کو پورا کرنے والے ہیں، جس طرح اللہ نے ذکر فرمایا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، اور عہد پورا کرو، بلا شبہ عہد کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ساتویں صفت والذین هم بشہاداتهم قائمون، اور جو اپنی گواہیاں ٹھیک ٹھیک دینے والے ہیں، یعنی حق اور عدل کے ساتھ گواہی دیتے ہیں۔ آٹھویں صفت والذین هم علی صلاتهم یحافظون، اور جو اپنی نماز کی پوری پوری حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں نماز کی پابندی کا ذکر ہے کہ اہل ایمان کی صفات میں سے ایک یہ ہے کہ وہ نماز کو اپنے اوقات میں ادا کرتے ہیں اور اس کے آداب کی پوری رعایت رکھتے ہیں۔ اور پھر غور کیا جائے جہاں مومن کی صفات کا ذکر کیا گیا ہے تو ان صفات میں 2 مرتبہ نماز کا ذکر ہے۔ ایک مرتبہ مومنین کی صفات کے شروع میں الذین هم علی صلاتهم دائمون، اور پھر صفات کے اخیر میں اللہ نے پھر فرمایا والذین هم علی صلاتهم یحافظون، یعنی 2 مرتبہ نماز کا ذکر کیا گیا، جس سے نماز کی اہمیت کا اندازہ معلوم ہوتا ہے۔ اور یہ تمام صفات ذکر کرنے کے بعد آخر میں اللہ نے فرمایا اولئک فی جنات مکرمون، یہ وہ لوگ ہیں جو جنت میں عزت کے ساتھ رہیں گے۔ اللہ ہم میں یہ صفات بھی پیدا فرمائے اور جنت الفردوس ہمیں نصیب فرمائے۔ سورت کے اختتام میں اللہ تبارک و تعالی نے پھر قسم کھا کر قیامت کا ذکر فرمایا فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون، اب میں قسم کھاتا ہوں ان تمام مقامات کے مالک کی جہاں سے ستارے نکلتے ہیں اور جہاں سے غروب ہوتے ہیں کہ ہم یقیناً اس بات پر قادر ہے علی ان نبدل خیرا منہم وما نحن بمسبوقین، کہ ان کی جگہ ان سے بہتر لوگ لے آئے اور کوئی ہمیں ہرا نہیں سکتا، یعنی ان سب کو ہلاک کر کے ان کی جگہ کوئی اور
قوم پیدا کر دے جو ان سے بہتر ہو، اللہ کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی اس قدرت کا عملی ظہور ہر دور میں ہوتا رہا ہے۔ جب کسی قوم نے دین کے بارے میں تساہل اور بے رغبتی کا رویہ اختیار کیا، اللہ تعالیٰ نے ان سے بہتر اور دین کے قدر کرنے والے لوگ پیدا فرما دیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کامل طور پر دین پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔